آیت نمبر 31 سورہ قاف پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اس سے پہلے جہنم کا تذکرہ تھا، کفار کے لیے اخروی ڈراوا تھا، اور اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں بشارت اخروی ہے، یعنی جنت کا تذکرہ ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، یعنی شرک سے بچنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، قیامت والے دن ان کے لیے جنت کو بالکل قریب کر دیا جائے گا اور بالکل دور نہیں ہوگی، بالکل سامنے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، دوسرے مقام پر بھی ہے نا کہ جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، اور جب بالکل جنت سامنے ہوگی، قریب کر دیا جائے گا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس جنت کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، اور حفیظ اللہ کے عہد و پیمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی نگرانی کرنے والا تھا، یعنی نماز کی پابندی، کسی سے عہد کیا اس کی پابندی، یعنی ہر اچھے کام کو پابندی اور کوشش کے ساتھ کرنے والا تھا۔ فرمایا یہ اس کے لیے ہے، اور اسی طرح یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا تھا، کہ اب دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے عیاں ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے نا وہ نہایت پوشیدہ ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یہاں سے، اور ہاں اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دنیا میں یہ الذین یؤمنون بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے کرنے والے ہیں، بچانے والے ہیں۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ ایسا دل لے کر آنے والے ہیں کہ جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میلان رکھنے والا ہے، یعنی ایسا دل کہ جس کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت ہو، ہاں اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے وہ جنت ہے، اور جب اس جنت کو بالکل سامنے لایا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اب تم سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ذالک الیوم الخلود، اللہ فرمائیں گے یہ جو تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اب جنت میں شروع ہونے والی ہے نا، یہ دن اس کی ابتدا ہے۔ یعنی آج کے بعد تمہاری جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جنت میں رہو گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور کبھی تم پہ موت نہیں آئے گی۔ فرمایا نا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کیا جائے گا جنت کو، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، جو دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، کہا جائے گا یہ ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، لِكُلِّ أَوَّابٍ، یہ ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، حفیظ اور نگہداشت، یعنی جو حفاظت کرنے والا ہے اپنے یعنی احکامات اور اوامر اور تمام عہد و پیمان کی نگرانی کرنے والا ہے، اس کی نگہداشت رکھنے والا ہے۔ اور یہ ہر شخص کے لیے ہے من خشی الرحمن، جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے، بالغیب، بن دیکھے، وجاء، اور آیا، بقلب منیب، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ۔ تو کیا کہا جائے گا؟ یقال لہم، یہاں محذوف ہے، ان سے وہاں کہا جائے گا ادخلوها، تم داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اب آج کے بعد تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، اور جنت کی نعمتوں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ اچھا، جنت کی نعمتوں میں جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس جنت کے بارے میں فرماتے ہیں لہم، ان کے لیے، یعنی جنت والوں کے لیے، ما، وہ کچھ ہوگا، یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس جنت میں، کہ جو کچھ جنت میں وہ ایمان والے چاہیں گے، مانگیں گے، ان کو وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہ ملے گا جو تم مانگو گے۔ لیکن فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے سامنے وہاں پر کچھ اور بھی ہوگا، مزید، وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے ہاں وہاں کچھ اور بھی ہوگا، یعنی کچھ نعمتیں تو وہ ہوں گی جو بندے مانگیں گے، بندے چاہیں گے، بندوں کو ان کے بارے میں معلومات ہوگی، بندوں کو ان کی چاہت ہوگی، وہ نعمتیں بھی وہاں ملیں گی، اور کچھ ایسی نعمتیں بھی وہاں ان کو عطا ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے، یعنی جنت کی کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کا ان کے سامنے تذکرہ اور ذکر بھی نہیں آیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کے وصف سنے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا کھٹکا آیا، یعنی ایسی نایاب نعمتیں ہوں گی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں پیش کریں اور بندے دیکھ کے اور حیران ہو جائیں۔ اور اسی طرح اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو جنت کی نعمتیں عطا کریں گے وَلَدَيْنَا مزید، اور جیسے دوسرے موقع پر اللہ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی کا بدلہ وہاں ہوگا نعمتوں کی شکل میں، اور زیادتی بھی، اضافہ بھی ہوگا۔ اور اس زیادتی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تو دیدار ہے کہ رب ذوالجلال جنت میں جنت والوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور اللہ کے دیدار کی لذت اتنی زبردست ہوگی کہ جنت کی نعمتوں کی لذت بھی ماند پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن و مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم اپنے رب کو قیامت والے دن اس طرح دیکھو گے جنت میں جس طرح کہ یہ چاند کو ہر شخص 14ویں رات کے چاند کو ہر شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے بڑے آرام سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ دیدار ہے باری تعالیٰ، یہاں دنیا میں نہیں ہوگا، وہاں ہوگا، وہاں اللہ دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اس سے مراد اللہ کی رضا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت تم خوش ہو؟ اہل جنت کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں خوش، آپ نے ہمارے چہروں کو منور کیا، آپ نے اتنی بڑی بڑی ہمیں نعمتیں دی، ہم تو بالکل خوش ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں کچھ اور آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ اور یہ ہے کہ میں دنیا میں تم سے ناراض بھی ہو جاتا تھا، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں، ہمیشہ کے لیے میری رضا کا پروانہ تمہیں مل گیا۔ اور اس پہ جو جنت والوں کو خوشی ہوگی اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ولدینا مزید، اس کا یہ مطلب ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ۔ اچھا، اب جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اب روح سخن دوبارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو ایک دنیاوی ڈراوا سنا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بہت ساری ایسی قومیں گزریں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ نے انہیں ہلاک کیا، لیکن وہ قومیں تم سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے پورے اپنے ملکوں کو چھان مارا کہ کہیں بھی جائے پناہ مل جائے، لیکن کہیں بھی ان کو پناہ نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ ان اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تم سے زیادہ دوسرے ملکوں میں چلنے پھرنے والے تھے، تجارت کرنے والے تھے، اور وہ زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو کوئی نہیں بچا سکا، تو اسی طرح تمہیں بھی کوئی نہیں بچا سکے۔ اور اسی طرح اس کا یہ بھی مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پہلے بڑی بڑی قومیں گزری بڑی طاقتور تھیں، اور انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ اور ملکوں میں بھی قبضہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، یعنی اتنی طاقتور تھی کہ قدرتی بات ہے کہ جب طاقتور قوتیں یہ آرام سے نہیں بیٹھتی، کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ آگ لگا کے رکھتی ہیں۔ اب جس طرح امریکہ ہے، پہلے ایشیا میں لگا رہا، اب جو ہے ونزویلا پہ
چڑھائی کر دی، روس ہے اس نے یوکرین پہ کر دی، یعنی مطلب طاقتور قوتیں جو ہے نا وہ بالکل آرام سے نہیں بیٹھتی، کہیں نہ کہیں وہ کام لگا کے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بھی ایسی طاقتور قوتیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اور ملکوں کے اندر بھی فساد مچایا ہوا تھا، ان کو بھی اپنے تابع بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، بلکہ تابع بنا بھی لیا تھا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر بھاگتے پھرتے تھے جائے پناہ کے لیے کہ کوئی پناہ مل جائے، نہیں ملی۔ تو اسی طرح فرمایا تمہیں بھی نہیں ملے گی، باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے۔ فرمایا وَكَمْ اور کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کی قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں قومیں، کہ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی، ہم اشد منہم اور وہ زیادہ سخت تھے ان سے، بطشن پکڑ کے اعتبار سے، فنقبوا فی البلاد پس وہ کریدنے لگے شہروں میں، کہ انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ شہروں میں نقب لگائے، یعنی بہت سارے شہروں کو اپنے تابع کیا یا دور دراز تک سفر کرتے رہے، یا یہ کہ جب عذاب آیا تو پھر شہروں کو چھان مارا، کیا حال میں محیص، کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی جائے پناہ ہے، لیکن کوئی بھی جائے پناہ۔ تو یہ جو ہے نا فرمایا کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کر دیے، یہ کم خبری ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کم استفہامیہ سوال، تو کم خبریہ کا معنی ہے کیا جی، کم کتنی ہی، یہ خبر دی جا رہی ہے نا، وہ کم یہ اسی ہمارے سبق میں ہے جو ابھی ہم موجودہ چل رہا ہے، کم اہلکنا اور کتنی ہی قومیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک بے شک اس میں، کس میں، یہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا جو تذکرہ اس میں، لذکرا البتہ نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے، کان لہ قلب جس کا دل ہے، او القى السمع یا وہ جس نے کان لگائے سننے کے لیے، وہ شہید اس حال میں کہ وہ متوجہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے اور اس شخص کے لیے کہ جس کا دل ہو، یا یہ ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ سننے والا ہو بات کو۔ وجہ یہ کہ ہدایت کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، پھر ہدایت ملتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ خود اتنی عقل ہو کہ اقوام سابقہ کے جو حالات ہیں ان کو سن کر ان سے خود نتیجہ نکالے، نتیجہ اخذ کرے، عبرت حاصل کرے، ایک تو یہ ہے۔ اور اگر یہ صورت نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر کوئی دوسرا اس کو سمجھائے تو اس کی بات توجہ سے سن کر سمجھ جائے۔ اگر یہ دو باتیں یا ان میں سے ایک بھی ہے تو وہ انسان راہ ہدایت پا لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ ان پہلی قوموں کے حالات میں بھی، چاہے وہ خود سمجھدار ہے یا کسی کی بات کو سن کر اس کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، ماننے والا ہے، ان دونوں کے لیے نصیحت ہے۔ وہ اس سے نصیحت پکڑ سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جن میں دونوں نہیں ہیں تو پھر وہ یعنی جو ہے نا وہ گمراہی ہے، تو وہ برباد ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اچھا اب یہ قیامت پر ایک مختصر دلیل بیان فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ 7 آسمان اور پھر زمینیں اور اس کا سارا نظام پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، ان کے پیدا کرنے میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، کوئی کمزوری، بالکل ہم نے انہیں بڑے آرام سے پیدا کیا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم اتنے بڑے نظام کو بغیر تھکان کے بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، تو پھر قیامت میں دوبارہ مردوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کے لیے بھی تردید ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے جی اللہ تعالیٰ نے 6 دن کام کیا، یہ آسمان و زمین اور سارا نظام بنایا، اور 7ویں دن تھک گئے تھے، آرام کیا ہفتے کا جو ہے۔ اسی لیے یہ ہفتے والے دن کو خالی کہتے ہیں نا، خالی والا دن، کہ اس دن کوئی کام نہیں ہوا، تھکاوٹ اتاری، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ بالکل جو ہے نا وہ گستاخانہ اور غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی تھکاوٹ اور معاملے سے پاک ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف بندوں کو بتانے کے لیے کہ منصوبے کے تحت کام کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے انما امرؤ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ آسمانوں کو اور زمینوں کو سارے نظام کے اللہ تعالیٰ بناتے ہوئے کن کہتے تو، اور اللہ کن کے بھی محتاج نہیں، اس کے بغیر بھی کہ رب ذوالجلال سارے نظام کو بنا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر کام کو جو ہے وہ سلیقے سے کیا جائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وَمَا بَيْنَهُمَا اور اس کے درمیان کو، فِي 6 أَيَّامٍ 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور نہیں چھوا ہمیں کسی تھکاوٹ نے، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ اچھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ آپ کو یعنی طرح طرح کے القابات سے پکارتے ہیں یا آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں،
اور بےہودہ یعنی گالیاں دیتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، فرمایا ان پہ آپ صبر کریں۔ اور ساتھ فرمایا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، طلوع شمس سے پہلے، غروب سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، اور فرمایا رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو قبل طلوع شمس، اس سے مراد فجر کی نماز ہے، قبل الغروب سے مراد عصر اور ظہر ہے، اور وَمِنَ اللَّيْلِ رات کو، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے، سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُود، اس سے مراد فرض نمازوں کے بعد، یہ سجود سے مراد فرض نمازیں اور ادبار کا معنی بعد، تو ادبار السجود سے مراد جو ہے نا فرض نمازوں کے بعد جو نوافل سنتے پڑھی جاتی ہیں یا جو تسبیحات ہیں، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، آیت الکرسی ہے، اور دیگر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تسبیحات منقول نماز کے بعد، وہ ساری اس میں شامل ہیں کہ یعنی نماز فرض بھی پڑھی جائے اور اس کے بعد نوافل اور سنتیں بھی پڑھی جائیں، اور ساتھ جو تسبیحات ہیں وہ بھی کی جائیں۔ فرمایا کہ جب یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ ادبار السجود، آج کل کچھ لوگ ایسے سلام پھرتے ہی جو ہے نا وہ اپنا یا کوئی کام شروع کرتے تھے یا کوئی تلاوت شروع کرتے، یا ایسے بھاگتے ہیں جس طرح کہ بھائی واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز کے بعد جو دعا اجتماعی ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ ایک جائز چیز ہے، کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، بالکل اس کو ملامت کرنا بھی غلط ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نمازوں کے بعد جو تسبیحات ہیں ان میں خاص طور پہ آیت الکرسی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ مرنے یعنی اس کے اور جنت کے درمیان موت کا فاصلہ، یعنی مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا اپنے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے مجھے آپ سے، نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے یہ جو تسبیحات ہے، یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ اکبر جو ہے نا وہ اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تو یہ ساری جو تسبیحات ہیں یہ ایمان والوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اس لیے کہ درجات کی بلندی میں ان کا بہت بڑا دخل ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک تو جنت میں یہ درخت لگانے والے ہیں، اور دوسرا یہ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا کہ یہ جو الحمدللہ ہے نا جی، یہ کلمہ اتنا بڑا ہے کہ یہ میزان ترازو کو بھرنے والا ہے قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا آمین۔ اس لیے نمازوں کے بعد بھی بڑے آرام سے اپنی جو تسبیحات، ہاں اگر کوئی ضروری کام ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، مسئلہ ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں جانے میں، راستے میں چلتے چلتے پڑھ لیں، لیکن اگر فارغ وقت ہے تو یہ چیزیں پورا کر کے اٹھنا چاہیے۔ فصبر، پر صبر کیجیے، علی ما، اس پر، یقولون جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع شمس، طلوع شمس سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل فسبحوا، پس رات کے وقت بھی اسی کی پاکی بیان کریں، تسبیح بیان کریں، وادبار السجود، اور اسی طرح سجدوں کے بعد، یعنی فرض نمازوں کے بعد، واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے وہ متوجہ فرما رہے ہیں آخرت کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واستمع، کہ اے مخاطب سنو کہ قیامت کے دن، جس دن ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا، پکارنے والا پکارے گا، لیکن وہ پکار کہیں دور محسوس نہیں ہوگی، بالکل ہر شخص یہ سمجھے گا کہ میرے قریب سے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ کہ یہ اسرافیل جب سور پھونکیں گے اور پھر اس کے بعد آواز لگائیں گے قبروں سے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، تو ہر بندہ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی بریاضم میں مدفون ہے، وہ یہ سمجھے گا بس یہ میرے قریب کھڑے ہو کے مجھے آواز دی جا رہی ہے، ہر ایک کو وہ آواز قریب محسوس ہوگی، اور پھر وہاں سے اٹھ کر پھر وہ قیامت والے دن میدان محشر کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے، اور میدان محشر میں پیشی ہوگی۔ فرمایا واستمع، اور سنیے، یوم، جس دن، ینادی المنادی، آواز دے گا کہ آواز دینے والا، من مکان قریب، ایک قریب جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یہ لوگ سنیں گے چیخ کو
بالکل برحق صحیح، یعنی جس دن وہ آواز سنیں گے نا تو اس دن سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ بات بالکل ٹھیک تھی جو اللہ کے پیغمبر ہمیں بتاتے تھے کہ قیامت آئے گی اور اس میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور احتساب ہوگا، یہ بات بالکل صحیح تھی اور ہم اس سے دور تھے۔ اور پھر وہ کہیں گے ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے کہ جس دن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس دن قبروں سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اس میں ہمیں زندہ کر دیا گیا اور ہمیں نکال دیا گیا۔ انا نحن نحیی و نمیت، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں زندگی اور موت ہمارے قبضے میں تھی، اسی طرح مرنے کے بعد بھی سب نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ کب؟ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور لوگ زمین سے بڑے جلدی جلدی نکل کے جو ہے نا وہ میدان محشر کی طرف آئیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو اس دن میدان محشر میں اکٹھا کرنا یہ ہم پہ بڑا ہی آسان ہے۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف یہ لوٹنا۔ یوم، اس دن، تشقق الارض، جس دن پھٹ جائے گی زمین عنہم، ان سے، سراعاً، جلدی، کہ زمین جو ہے نا بالکل پھٹ جائے گی، قبریں کھل جائیں گی اور سارے اس سے نکل جائیں گے۔ ذالک حشر، یہ جمع کرنا، علینا، ہم پر، یسیر، بڑا ہی آسان ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو قیامت والے دن جمع کرنا اور اسی طرح قبروں سے مردوں کو نکال کر اپنے سامنے میدان معاشر میں کھڑا کرنا، یہ بڑا ہی ہم پہ آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ جی نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تکلیف مشرکین پہنچاتے تھے، جو بھی باتیں کرتے تھے، وہ کس کی وجہ سے کرتے تھے؟ جی اللہ کی وجہ سے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اور یعنی صرف ایک اللہ کی طرف بلانے والے، باقی سب کی نفی کرنے والے، اور اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، یعنی آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، یہ ہمیں سب معلوم ہے، اور ہمیں معلوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا بدلہ ان کو دیں گے۔ جس طرح بدلہ اگر کوئی آدمی کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے نا، کہتے ہیں یار آپ پریشان نہ ہو، مجھے معلوم ہے، وہ ہاں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اب اس کو تسلی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اس کو ان سے آپ کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کا بدلہ ان کو دیں گے۔ اور ساتھ فرمایا یہ بھی کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، آپ ان کو جبراً دین میں داخل کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ زبردستی ان کو دین کی طرف پکڑ کے لائے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں، آپ تو صرف کیا ہیں، ان کو دین پہنچانے والے ہیں، آپ جو ہے ان کو ان تک پیغام رساں ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اس لیے آپ ان کو جبراً لانے والے نہیں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پریشان نہ ہو، لیکن صرف کیا کریں، فذکر بالقرآن، بس آپ قرآن کے ساتھ نصیحت کریں، من یخاف وعید، اس کو جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ڈراوا ہے نا اس سے ڈرتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ آپ قرآن کے ساتھ ڈرائیں، یعنی قرآن پڑھ کے اس کو سنائیں، آخرت کے حالات، جنت کے، دوزخ کے اور اللہ کے نافرمان قوموں کے حالات ان کو سنائیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ تو اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے بچا لے گا اور اللہ کی مان لے گا، اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو وہ نہیں بچے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ نصیحت جو ہے نا وہ مومنوں کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تذکیر بالقرآن یہ سب سے مؤثر ترین راستہ ہے جی۔ فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے اس کو جو یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، نہیں آپ ان پہ جبر کرنے والے، فذکر، پس آپ نصیحت کریں، بالقرآن، نصیحت قرآن کے ساتھ، میں اس کو یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے، جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق